ایک اسمال آرگنائزیشن ہے, انہوں نے کچھ اماؤنٹ اپنے سیونگ اکاؤنٹ میں رکھے ہیں, اس سے جو پروفٹ ہوتا ہے وہ اپنے امپلائیز کو سیلری میں دیتے ہیں. پروفٹ کے اماؤنٹ سے کیا یہ سیلری جائز ہوگی؟ نہیں, جائز نہیں ہوگی. امپلائی کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے ان بینک کے پروفٹ میں, انہیں بس اپنے کام کے پیسے ملتے ہیں. دیکھو وہ جو کمپنی ہے نا اس کے لیے تو حرام ہے وہ سود کے پیسوں سے ان کو دینا, لیکن امپلائی کے پاس جو ہے نا ایگزیکٹ ایسا تو نہیں ہوتا کہ سود کے پیسے کمپنی نکال کے الگ رکھے اور وہی پیسے اٹھا کے امپلائی کو دے دے. اگر ایسے ہے پھر تو حرام ہے, ناجائز ہے. لیکن کمپنی یا آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ پیسے لیتی ہے سود کے پیسے بینک سے, اور وہ پیسے اپنے پیسوں میں مکس کر دیتی ہے, تو مکسچر سے دے رہے ہیں وہ, تو الگ سے وہ سود کی رقم نہیں امپلائی کو دی جا رہی, وہ مکس کر کے دی جا رہی ہے. تو مکس میں تو غالب حلال ہے, تو اس لیے اس امپلائی کے لیے لینا تو یہ جائز ہے. اس لیے جائز ہے کہ ڈائریکٹ وہاں سے سود کا پیسہ نکال کے ان کو نہیں دیا جا رہا, بلکہ وہ پیسہ مکس کیا جا رہا ہے. البتہ ان کے لیے یہ حرام بہرحال ہے کہ آپ سود کما کے اس پیسوں سے اس کو استعمال کیوں کر رہے ہو آپ, اس کا تو بلا نیت ثواب آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا. امپلائی کی تنخواہ اس سودی رقم سے نہیں دی جا سکتی, ناجائز ہے. مجھے کچھ خیال آتا ہے کہ کبھی کبھی گناہ ہر متقی اور نیک آدمی سے گناہ ہونا چاہیے. کیوں؟ تاکہ نیکی کا تکبر نہ ہو اور دوسروں کو حقیر نہ سمجھے. یہ بالکل غلط خیال آتا ہے بھائی. جیسے دوسروں کو حقیر سمجھنا گناہ ہے, ایسے ہی گناہ کرنا بھی تو گناہ ہے نا. تو گناہ سمجھ کے اپنے آپ کو حقیر سمجھنا, تو ایسے حقیر سمجھنے کا کیا فائدہ ہو گیا کہ آپ گناہ تو کر لیا نا آپ نے, تو اس کی چترول تو لگیں گے آپ کو. ہاں حقیر سمجھنے کا ثواب مل جائے گا ایک, بلکہ وہ بھی نہیں ثواب ملے گا. حقیر کیوں سمجھ رہے ہو اپنے آپ کو؟ تو نیکی کر کے بھی حقیر سمجھ سکتا ہے انسان. حقیر اس سینس میں کہ تکبر پیدا نہ ہو, یہ والا حقیر ویسے سمجھنا نہیں چاہیے اپنے آپ کو. نیکی کر کے آپ یہ دعا مانگو, اے اللہ مجھے نیکی کی توفیق دے اور اس نیکی پہ تکبر سے بچا, بلکہ میں یہ سمجھوں کہ یہ نیکی اللہ کی توفیق سے ہوئی ہے, میرا کمال نہیں ہے. تو اللہ نے مجھے توفیق دی, اسباب پیدا کر دیے تو ہو گئی, وہ نہیں ہوتا تو نہیں ہوتی ہے. تو یہ کر کے بھی تواضع پیدا ہو سکتی ہے. گناہ نہیں کبھی مانگنا چاہیے, گناہ بہت خطرناک چیز ہے. ایک دفعہ جو گناہ کر لیتا ہے نا پھر وہ پڑا رہتا ہے, اس میں بہت بڑا عذاب ہے, اس سے تو دور بھاگو. ایک مشہور اہل حدیث عالم سے سوال کیا گیا کہ رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ کہا کہ ایسے شخص کی نماز ناقص ہے, اللہ کی مرضی ہے کہ اسے خلاف سنت نماز قبول کرے یا نہیں کرے, ہم کیا کریں؟ ہمارے نزدیک رفع الیدین نہ کرنا سنت ہے. جب مسئلہ اختلافی ہوتا ہے تو جس کی جو رائے ہوتی ہے اللہ اس کو اسی رائے پہ پورا اجر دیتے ہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف صحابہ کے لشکر کو بھیجا, ایک